الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مختلف واقعات ذکر فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کے بعد فرشتوں نے کس طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور شیطان نے کیسے سرکشی کی، بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہوں، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہو، یا حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل اور قیدی ہونے سے لے کر تخت مصر تک پہنچنے کے تمام واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے قوم صالح ہو، قوم ثمود ہو، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقوام اور ان کے والدین اور ان کے اس دور کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلی امتوں کے مختلف واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتایا کرتے تھے، چاہے وہ ان تین لوگوں کا واقعہ ہو کہ جن میں سے ایک کے سر پہ بال نہیں تھے، ایک کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور ایک کے جسم پہ برس کے نشانات تھے۔ ان کے واقعے کو آپ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے پہلے اللہ رب العزت کی نعمتوں سے وہ محروم تھے، پھر اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، تو ان میں سے کچھ نے سرکشی کی اور ایک نے شکر بجا لایا، اور اللہ رب العزت نے اسے مزید نعمتوں سے نوازا۔ پھر ان لوگوں کے واقعہ بھی ذکر کیا کہ جو ایک سفر کے دوران جاتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ شدید بارش اور تیز طوفانی بارش کا سامنا انہیں کرنا پڑا، تو ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ان پہ گزری اس کا بھی اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتایا۔ اسی طرح انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جریج العابد علیہ رحمہ کا بھی ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف قصہ کہانی سننا سنانا مقصود نہیں، بلکہ ان واقعات کو سن کے ان کی روشنی کے اندر اپنے حالات پہ نظر ڈالنا اور اپنے حالات کو اس کے مطابق بہتر بناتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ اس کا مقصود ہوا کرتا ہے۔ آج انہی واقعات میں سے ایک بڑا اہم واقعہ اور اس کے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان واقعات کو سن کر ان کا مقصد سمجھ کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جریج علیہ رحمہ بڑے اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، اور ہمہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ انہوں نے حتیٰ کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے مٹی کے ساتھ ایک عبادت گاہ بنائی، اور اس عبادت گاہ کے اندر صبح و شام اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ لوگ ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کے خدا خوفی کی وجہ سے، ان کے تقوی و طہارت کی وجہ سے ان کو جریج العابد الزاہد التقی الصالح کے القابات سے جانا کرتے تھے۔ ان کی عبادت کا، ان کے زہد و تقوی کا شہرہ عام تھا، اور یہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اس عبادت گاہ کے اندر شب و روز رہا کرتے اور محو ذکر خدا رہتے۔ ان کی والدہ ان سے بڑی محبت کرتی کہ یہ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے، اور چونکہ اب یہ گھر کے اندر تو تھے نہیں، یہاں عبادت گاہ کے اندر تھے، تو وہ کبھی کبھار جب انہیں موقع ملتا تو بیٹے سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئیں، اور باہر سے آ کے آواز لگائی، یا جریج یا جریج یا جریج، بار بار بیٹے کو بلایا۔ اب جریج ان کو آواز آ رہی ہے، لیکن وہ اپنی عبادت کے اندر مصروف ہیں، تو اب کشمکش میں کیا کروں، عبادت مکمل کروں، رب کی عبادت کر رہا ہوں، دوسری طرف والدہ بلا رہی ہیں تو کیا کروں۔ تو عبادت کی لذت تھی، اور یہ خیال کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو اسی کو ذرا مکمل کر لو، تو اسی کے اندر محو رہے۔ والدہ انتظار کرتی رہیں اور بلاتی رہیں، اور بالآخر جب کوئی جواب نہ آیا تو واپس چل دی۔ اگلے دن پھر وہ آئیں،
اور آ کے باہر سے پھر پکارا، یا جریج یا جریج یا جریج، پکارتے رہیں، لیکن بیٹا پھر عبادت کے اندر مصروف ہے اور عبادت کی لذت کے اندر اتنے مگن ہیں کہ والدہ کی پکار پہ لبیک کہنے کا خیال نہ رہا اور اسی عبادت کے اندر مصروف رہے۔ اگلے دن پھر والدہ آئی اور باہر سے آ کے پھر سے صدا لگائی، یا جریج، بیٹے کو محبت کے ساتھ بلا رہی ہیں، ایک بار، دو بار، تین بار انتظار کرتے رہیں اور جریج اسی طرح عبادت کے اندر مصروف رہیں۔ انہیں یہ خیال نہ آیا کہ عبادت کی اپنی اہمیت ہے، اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیحات اور اس کی تحلیل و تسبیح کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس عبادت کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن والدہ کی خدمت کرنا اور ان کی پکار پہ لبیک کہنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کی پکار پہ حاضر ہونا، یہ بھی تو عبادت ہے۔ ان کی اس طرف توجہ نہ گئی اور وہ اسی عبادت کے اندر مصروف رہیں، تو والدہ بڑی دکھی دل سے وہاں سے لوٹتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا، اللہم لا تمتہ حتی ینظر فی وجہ المؤنسات، اے اللہ جب تک یہ بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے اسے موت نہ دینا۔ تو وہ ماں کی دعا جب دل کی گہرائیوں سے نکلے تو وہ اثر کر کے رہتی ہے، دعا ہو یا بد دعا ہو، وہ اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے۔ وہ عبادت کر رہے تھے۔ اچھا، ہمیں بھی یہی تلقین کی گئی ہے، یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آپ عبادت بھی کر رہے ہو، آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز کے دوران اگر نفلی نماز ادا کر رہے ہیں، والدہ بلاتی ہیں، والد بلاتے ہیں، والدین آپ کو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، تو نماز کو توڑ کے نفلی نماز اگر ادا کر رہے ہیں تو ان کی بات کو سن لیں، جا کے ان کی بات کو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر واپس لوٹائیں، ان کی آ کے اپنی نماز کو لوٹا لیں۔ اور اگر فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو کوشش کریں اس کو قدر جلدی مکمل کر لیں، جا کے اپنے والدین کی بات سنیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ جبکہ جریج وہ اپنی عبادت کے اندر مصروف رہے اور والدہ کے دل سے یہ دعا نکل گئی، یہ آہ نکل گئی، اور والدہ کی دعا ہو یا بد دعا اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے۔ بسا اوقات اس میں وقت لگ جائے، کچھ سال بیت جائیں، مہینے گزر جائیں، لیکن بالآخر وہ اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے، دیکھیں اس میں والدہ کا کوئی اپنا بڑا مقام و مرتبہ نہیں ہے بذات خود، بذات انسان، یہ نہیں کہ وہ بہت ہی بڑی کوئی عبادت گزار ہوں تو تبھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہیں نہیں، یہ ماں کی دعا کے قبول ہونے کے لیے اس کا بڑا عبادت گزار ہونا ضروری نہیں ہے، بڑا شب زندہ دار اور دن کے اندر روزے رکھنے والا اور ہمہ وقت تسبیحات کرنے والا یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ بطور ماں کے اس کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہے، بطور باپ کے اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام دیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد اگلی چیز ساتھ یہ ذکر کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہی وحدہ یکتا ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، کسی کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے، اور ساتھ ہی وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ اور پھر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق تو ماں کا ہے، باپ کا ہے، جو انہی کا شکریہ ادا نہ کر سکے، جو انہی کے حقوق کی طرف توجہ نہ کر سکے، اس نے پھر دیگر حقوق کو کیا پورا کرنا؟ تو ماں کی دعا، باپ کی دعا لینے کی انسان کوشش کرے، نہ یہ کہ ان کی آہ لے۔ جریج اپنی عبادت پہ توجہ رکھے رہے اور ان کی والدہ کے اس حق کے اندر ان سے یہ کوتاہی ہو گئی، اور پھر وقت گزرتا رہا، اور ہم میں سے کتنے لوگ اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ بسا اوقات اپنی عبادت کی طرف توجہ رکھتے ہیں، انہیں اپنی عبادت کے معاملات ہوں، تسبیحات ہوں، قرآن حکیم کی تلاوت ہے، روزے ہیں، نوافل ہیں، بڑی توجہ رکھیں گے، اپنے لباس تراش خراش پہ داڑھی پوری ہونی چاہیے، سر پہ ٹوپی ہو، کرتا کہاں پہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ہر چیز، اور حجاب، نقاب، ان تمام چیزوں کا بھرپور خیال رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ تمام چیزیں بہت اچھی، لیکن پھر اس کی دوسری طرف کی طرف کوتاہی کر جاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ایسے ایسے نوجوان کہ جو ماشاءاللہ صف اول کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے والدین کی طرف سے ایسی شکایت ملتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بچہ کیوں، اس کے ذہن کے اندر جو تصور عبادت ہے وہ یہی ہے کہ وہ صف اول کے اندر، اذان بعد کے اندر، وہ پہلے صف اول کے اندر موجود ہو، اور یہی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ دوسری طرف جو ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ اسی طرح سے
عبادات عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، سہ روزے لگ رہے ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ آپ کی دیگر تمام مستحبات کے کام جاری ہیں، مگر گھر میں بیوی بچوں کا خیال ہی نہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ان کے حقوق بالکل پامال ہو رہے ہیں، اس کا وہ خیال ہی نہیں ہے۔ اور اپنی ذات کے بھی حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا، تمہاری ذات پہ تمہارے رب کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرو، تمہاری اپنی ذات کے بھی حقوق ہیں، انہیں بھی پورا کرو، اور پھر تمہارے اہل و عیال کے بھی تم پہ حقوق ہیں، انہیں بھی پورا کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ اپنی پسند سے پک اینڈ چوز کر لیا اور اسی کو ہی سارا اسلام سمجھ لیا اور کہا کہ بس میری اپنی تسبیحات، میرے اپنے ذکر و فکر، اس کے اندر مجھے لذت آ رہی ہے، ذکر کی محفلیں چل رہی ہیں، آج ادھر ہوں، کل ادھر ہوں، پرسوں ادھر ہیں، گھر میں بیوی بچوں کو فکر ہی نہیں، ان کے کوئی پرواہ نہیں، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں، وہ جس حال میں ہیں، میں تو بس اللہ کے ذکر کے اندر، میں تو فلانے نیکی کے کام کے اندر مصروف ہوں، میں تو فلانی تبلیغ کے اندر مصروف ہوں۔ یہ تمام اچھے کام ہیں، میں ان کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری طرف ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ اس لیے اسلام دین اعتدال ہے، اس کے اندر دونوں چیزوں کا انسان خیال رکھے۔ فآت کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیں۔ اللہ رب العزت کے حقوق بھی پورے کریں، بندوں کے حقوق بھی پورے کریں، والدین میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ان کو بھی پورا کریں، اپنی ذات کا بھی خیال رکھیں۔ یعنی کہ آپ کہیں گے ہم تو بس جی اللہ والے بندے ہیں، نہ لباس کی فکر، نہ صفائی ستھرائی کا خیال، جہاں گئے اور خوشبوئیں بکھیرتے رہے، خوشبوئیں، وہ ایسی کہ پاس کھڑا بندہ وہ گھبرا جائے کہ اب یہ کب صاحب حضرت صاحب یہاں سے ذرا دور ہوں تو مجھے تھوڑا سکون کا سانس ملے۔ اس کے بجائے اپنے بھی فکر کریں، خود کا لباس، تراش خراش، صفائی ستھرائی، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، ان تمام چیزوں کا مجموعہ پھر انسان ان سب کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ دین اسلام کی صحیح تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہے، اور یہی اس کا حقیقی مقصد و منشا۔ اور اللہ رب العزت انسان سے تقاضا بھی اسی بات کا کرتا ہے کہ وہ تمام جو حقوق ہیں ان کی طرف توجہ کرے، یعنی کہ ایک طرف کی طرف پوری توجہ ہوگی اور دوسری طرف بالکل اس کی پرواہ نہیں۔ اور کچھ لوگ اسی طرح بھی کرتے ہیں، وہ اپنے حقوق العباد کے اندر، لوگوں کے معاملات کے اندر تو بہت ہی زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے، اور نماز کی بات ہو، روزہ کی بات ہو، ہر زکوٰۃ کی بات ہو، کوئی نہیں، یہ تو میں تو بندوں کے لیے اتنا کرتا ہوں، وہ رب بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا۔ نہیں، دونوں چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں اور دونوں کی طرف توجہ رہتی ہے تو انسان کے لیے بہتری بھی ہے، کامیابی بھی ہے، سکون بھی ہے۔ تو جریج، یہ وقت گزرتا گیا، جریج اپنی عبادت کے اندر مصروف رہے، ان کی عبادت، ان کی شہرت کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، اور نہ انہیں اب والدہ کی اس دعا کا یاد رہا، نہ والدہ کو اس کا کوئی یاد رہا۔ انہوں نے تو ایک جذبات کے اندر آ کے ایک بات کہہ دی تھی، اور ہمارے ہاں بھی بسا اوقات مائیں غصے کے اندر آ کے کبھی بچوں کو ایسی چیزیں کہہ جاتی ہیں، ایسے جملے کہہ جاتے ہیں، اور اللہ کرے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اللہ کرے تم اندھے ہو جاؤ، اور اللہ کرے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کوئی بھی ایسی بات، وہ اگرچہ وہ ایک محبت کے سے اسٹائل میں ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے اندر یعنی وہ مقصد نہیں ہوتا کہ واقعی اس کو اندھا کرنا ہے، اس کے ہاتھ توڑنے ہی ہیں، اس کے پاؤں توڑنے ہی ہیں، لیکن وہ جذبات کے اندر آ کے خیال نہیں ہے، ایسی بات کہہ جاتے۔ لیکن کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنی اولاد کو، اپنی سواری کو برے الفاظ سے، بری دعا سے مت یاد کرو، کہ کوئی لمحہ قبولیت ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے، اس کے حق کے اندر وہ بد دعا قبول ہو جائے تو وہ تمہارے اپنے لیے پھر اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ وقت گزر گیا، لیکن وہ جو دعا والدہ نے کی تھی اس نے کبھی نہ کبھی پورا ہو کے رہنا تھا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حاسدین پیدا ہوتے چلے گئے، انہوں نے کہا یہ جریج کی ہر طرف تعریفیں ہی تعریفیں ہو رہی ہیں، کوئی تو ہو کہ جو اس کی اس شہرت پہ ذرا رکاوٹ ڈالے اور اس کو ذرا کم کرے۔ تو ایک خاتون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ تم مجھے کچھ اس کے بدلے اگر دو تو میں جریج کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھ دوں گی اور اس کو میں گناہ کی طرف آمادہ کر دوں گی اپنی خوبصورتی، اپنے ناز و انداز کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے، تم جو کہو گی تمہیں مل جائے گا، تم یہ کام نامہ سر انجام دو۔ تو اب وہ بڑے ناز و انداز کے ساتھ جریج کے پاس گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دی، مگر انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی اور اسے کہا کہ بالکل ایسا
کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں یہاں پر دنیا سے کٹ کے یہاں پہ آیا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور تم مجھے یہاں پہ گناہ کی دعوت دے رہی ہو، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس نے بارہا کوششیں کی، کئی دن، کئی ہفتے، مہینے اس کی کوششیں جاری رہیں. جب کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا تو پھر اس نے ایک نئی چال چلی. وہیں قریب ایک چرواہا تھا، اس نے اس کو گناہ پہ آمادہ کیا، اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، کس کا بچہ ہے؟ کہا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ کس کا بچہ ہے تو پھر سب لوگوں کو جمع کرو تو پھر میں تمہیں بتاؤں، کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے. لوگ جمع ہوئے، پوچھا کس کا بچہ ہے؟ کہا کہ یہ تو جریج کا بچہ ہے. کہا جریج العابد الصالح التقی، اس کا بچہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بالکل اس کا بچہ ہے، میں کیوں کر جھوٹ بولوں گی؟ تو اب لوگ بڑے غصے کے اندر، اور ایسی بات تو ملنی چاہیے. آج کے دور کے اندر بھی ایسا ہی ہے. آپ کو کسی ایسے بندے کی جس کی شہرت ذرا دینی ہو، اس کے حوالے سے کوئی منفی بات ملنے کی دیر ہے، کوئی اشارتاً بھی ملنے کی دیر ہے، اس کو ہم ثواب سمجھ کے دھڑا دھڑ آگے پہنچاتے ہیں کہ دیکھیں پتہ ہے یہ لوگ ہے ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کے اصل چہرے تو یہ ہیں آپ دیکھیں، اور اس کو دھڑا دھڑ شیئر کرتے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے اب وہ لوگ بڑے جذبات کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس نے تو شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اس کی حقیقت تو اب بیان ہوئی. باہر آ کر اس کی عبادت گاہ پہ اینٹیں پتھر مارنا شروع کر دیے اور پھر اس کو توڑنا شروع کر دیا. وہ اندر جریج کو خبر ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب وہ اس کی عمارت گرنے لگی، جریج بھاگ کے باہر آئے تو کہا بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا ہمیں اب تمہاری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، شرافت کا لبادہ اوڑھ کے اتنی خباثت کا مظاہرہ کرتے رہے ہو، تم نے یہ کیا وہ کیا. انہیں اس کی خبر ہی نہیں. پھر دو چار اوباش آگے بڑھے اور انہیں پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا کہ پورے محلے کے اندر گھماؤ اور پتہ چلے کہ یہ جو عبادت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا اندر سے اس کی حقیقت کیا ہے. تو گھماتے گھماتے انہیں ایک ایسی مکان کے سامنے سے گزارا کہ جس کے اندر فاحشات عورتیں وہ وہاں پہ جمع ہوا کرتی، تو وہ بھی اوپر سے چھت سے دیکھ رہی تھی. جب ان کی نظر ان پہ پڑی تو یہ ہنس دیے، مسکرا دیے کہ وہ والدہ کی دعا یاد آئی کہ والدہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک یہ بدکار عورتوں کے چہرے نہ دیکھ لے. تو آج وہی منظر انہوں نے دیکھ لیا. اب وہ سارے لوگ جمع ہوئے، کہا کہ اب اس کو ختم کر دو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ لمحات دو، کچھ موقع دو کہ میں اللہ کی عبادت کروں، 2 نفل پڑھنے دو اور اس کے بعد جو تم چاہو وہ کر لینا. تو انہوں نے 2 نفل ادا کیے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی. اور امن یجیب المضطر اذا دعا، اور رب تعالیٰ جب کوئی دکھی دل اسے پکارتا ہے تو وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ مشکلات کو دور فرمانے والا ہے. تو انہوں نے جب دعا مانگی اور اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کر کے اس کے حضور دعا کے طلبگار ہوئے تو اللہ رب العزت نے کس طرح سے مدد فرمائی. وہیں پر وہ خاتون بھی موجود تھی اور بچے کو اٹھائے ہوئے آخری بار فائنل فیصلہ ہو رہا ہے. تمہیں اس بات کی گواہ دیتی ہو کہ یہ بچہ جریج کا ہے؟ اس نے کہا بالکل جریج کا. تو اب جریج علیہ رحمہ انہوں نے کہا بچے کی طرف اس کو ذرا چھوا اور کہا کہ بچے تم بتاؤ کہ تم کس کے بچے ہو. تو اس نے اس معصوم سے بچے، دودھ پیتے بچے نے پکارا اور کہا کہ میں تو وہ فلاں شخص چرواہا ہے، میں تو اس کا بچہ. اب لوگوں کو خیال آیا کہ اتنے سارے مجمع کے سامنے کہ یہ تو ہم نے بڑا ظلم کر دیا، ہم نے بڑی زیادتی کی. اس خاتون کے کہنے پہ ہم نے جریج جیسے اتنے عابد کے جس کے ایک اشارے پہ معصوم دودھ پیتا بچہ بول اٹھا، ہم نے اس پہ اتنا ظلم و ستم کیا، اس کی عبادت گاہ کو گرا دیا. اور لوگ ایسے ہی ہوتے. اب وہ معافی مانگنے لگے. لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ پل میں تولا پل میں ماشا. وہ تو کسی ایک بات پہ خوش ہو کے تعریفوں کے ڈونگرے برسانے لگتے ہیں. کیا بات ہے، بڑی کمال کی شخصیت ہے حضرت صاحب، تو کمال ہے. اور ایک بات کا موقع ملے تو وہ آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیتے. اس لیے کبھی بھی لوگوں کی باتوں پہ اپنی زندگی کو برباد نہ کیا کریں، اور کبھی اس چیز سے خوش ہونا کہ لوگ میری بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، یا اس چیز سے پریشان ہو جانا کہ کوئی میری تعریف نہیں کر رہا. لوگوں کی تعریف اور ان کی نہ تعریف کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ تو خدا کو معاف نہیں کرتے، لوگوں نے تو اللہ کے نبیوں کو معاف نہیں کیا. تو لوگوں کی تعریفیں یا ان کی طنز یا ان کی تنقید سے اپنے دل کو مجروح نہ کیا کریں. لوگوں کے ساتھ اپنی امیدوں کو کبھی وابستہ نہ کریں، کیونکہ لوگ تو ایسے کرتے. وہی لوگ جو کل تک عابد، صالح، تقی اور اللہ کا عبادت گزار بندہ کہہ رہے تھے، کچھ وقت گزرا، ایک بات سنی اور وہ گلیوں کے اندر گھسیٹنے لگے، برا بلا کہنے لگے، گالم گلوچ کرنے لگے. اور اب جب یہ ایک نیا منظر دیکھا تو اب معافی مانگنے لگ پڑے. ہم سے تو خطا ہو گئی، ہم سے تو غلطی ہو گئی، اے جریج ہمیں معاف کر دیجیے. اور آپ کے کہنے پر آپ اجازت ہمیں دیں تو ہم آپ کی عبادت گاہ جو مٹی سے بنی ہوئی تھی
ہم اس کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا دیتے ہیں۔ تو جریج علیہ الرحمہ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جو میری عبادت گاہ جیسے بنی ہوئی تھی عبادت گاہ ویسی ہی بنا دو مٹی کی، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں تو اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ عمارت کیسی ہے، اس کے اندر جو بندہ موجود ہے اس کے دل کے اندر اس کی محبت کتنی ہے۔ بسا اوقات کسی دور کی بستی کے اندر کچی مٹی سے بنی ہوئی کچی مسجد، اس کے اندر کوئی اللہ کا بندہ ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کی اندر سے نور کی ایسی شعائیں بلند ہوتی ہیں کہ جو آسمان تک جا پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات بڑی بڑی مرصع، بڑی جواہرات اور مختلف طرح کے کمکموں سے روشن مساجد، بڑی لاکھوں کروڑوں اس پہ لگائے گئے، لیکن اس کے اندر جو عبادت گزار ہیں شاید ان کے دل اس طرح سے محبت الہی سے آشنا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمارت نہیں دیکھی جاتی، ایسے انسان کی شخصیت کا ظاہر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے قلب اور اس کے باطن کو دیکھا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے اندر جو ہمارے سامنے بہت سارے اسباق ہیں، ان میں سے ایک سبق تو یہ ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے حقوق ہوں، اپنے میاں بیوی کے باہمی حقوق ہوں، اپنی اولاد کے حقوق ہوں، ان کو بھی انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اور بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں پہ اپنی زندگی کے فیصلے نہ کریں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگ ناراض ہوں تو اس پہ آپ پریشان ہو جائیں، لوگ کوئی بات کر دیں تو آپ اپنی زندگی کو خراب کر لیں، اپنے سکون کو برباد کر لیں۔ نہیں، آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، اپنا دل مطمئن ہونا چاہیے، پھر کوئی تعریفیں کرے یا برائیاں کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ تو کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، وہ تعریفیں بھی کر جاتے ہیں، وہ گالیاں بھی دے جاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ آپ کا اپنا ضمیر اور اپنا دل مطمئن ہونا چاہیے، اور لوگوں کی باتوں سے آپ کی زندگی پہ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری اہم اور نہایت ہی اہم سبق اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ جریج اللہ کے نیک بندے کہ جو العابد الصالح کے لقب سے جانے جاتے تھے، جو اپنا گھر چھوڑ کے ایک عبادت گاہ کے اندر آ کے بیٹھ گئے تھے اور ہمہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر وہاں پہ مصروف رہتے تھے، وہ جریج جو اپنی عبادت کے دوران اپنی والدہ کی آواز کو سن کے ان کو جواب نہ دے سکے، اس پر اللہ رب العزت نے کتنی پکڑ فرمائی اور کس آزمائش سے انہیں گزرنا پڑا۔ تو میرے بھائی، میری بہن، my young brothers and sisters, just imagine when you are sitting on your iPad, when you are playing PlayStation 3, 4 or any other games. جب آپ اپنے کمپیوٹر پہ، اپنے فون پہ اور اپنی الیکٹرانک ڈیوائسز پہ بیزی ہوں اور آپ کی ماں، آپ کے باپ آپ کو پکار پکار کے تھک جائیں اور آپ کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگے، تو دیکھیں یہ اللہ کے ہاں کس قدر بڑا گناہ ہے۔ وہ شخص اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے، عبادت کے اندر ہوتے ہوئے والدہ کی بات کو نہ سننے پر اللہ کی پکڑ ہوئی، اور ہم تو بیکار کے کاموں کے اندر پڑے ہوں اور پھر اپنے والدین کی پکار پہ ان کی بات کو نہ سنیں اور ان کو بالکل اگنور کرتے رہیں، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کوئی شخص نیکی کے کاموں کے اندر مصروف ہوں یا اپنی زندگی جو بھی شخص گزارے ہوں، ان کے حوالے سے ہمیں کوئی بری بات سننے کو ملے تو بغیر لگی لپٹی رکھے اس کو آگے پھیلاتے چلے جانا، بغیر تحقیق کیے اس کو آگے پہنچاتے چلے جانے کے بجائے لوگوں کی باتوں پہ پردے ڈالیں اور اپنے لیے اللہ رب العزت سے بخش و مغفرت مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔